صدر ٹرمپ نے نیتن کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام مسلم ممالک کے رہنماؤں نے ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کر لیا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے متعلق کہا ہے کہ وہ اس معاہدے سے متفق ہیں۔ تو آپ تو گھر سے نکلی تھی پاکستان کا پی ایم بننے کے لیے، تو اب پنجاب کہاں سے رہ گیا، باقی پاکستان کہاں ہے؟ آپ سندھ کی بات کیوں نہیں کرتی؟ آپ سندھ کو برا بھلا کہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک پرچی آتی ہے اور محسن نقوی صاحب ٹیم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب مطلب کرکٹ بورڈ محسن نقوی ہی ہے نا اس وقت۔ روز تھکتا ہوں میں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیدھا جائیں گے امریکہ اور احوال بتائیں گے ٹرمپ کی اہم ترین پریس کانفرنس کا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تمام مسلم ممالک کے رہنماؤں نے ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست نہیں ہوگی، فلسطین میں صرف اور صرف ایک انتظامی حکومت قائم کی جائے گی جسے امریکہ، برٹن، مسلم ممالک، اسرائیل خود اور فلسطین کے لوگ مل کے چلائیں گے، جس کو ایک غزہ اتھارٹی چلائے گی جس کی صدارت صدر ٹرمپ کر رہے ہوں گے، اس کا ٹونی بلیئر ممبر ہوں گے، اس کے باقی ممبران کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، جس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ غزہ کی تعمیر نو کرے گا، غزہ میں سرمایہ کاری کرے گا، اور اس کے جواب میں تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ مل کے وہ اسرائیل کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کریں گے۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ سیاسی حیثیت کو تسلیم کر لیں گے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اسرائیل کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کریں گے۔ سیاسی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل اگر ہے تو پھر اس کی سیاسی حیثیت بھی ہے، اگر اسرائیل کوئی جگہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ جیسے بہت سارے ممالک ایسے ہوں گے جہاں کی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو ان کو شوگر کوٹ کر دیا جائے گا، ہمیں شوگر کوٹ کیا جائے گا کہ جناب سیاسی طور پہ تسلیم کیا، ویسے تو ہم نے مانا نہیں ہے، سیاسی طور پہ مانا ہے۔ اب یہ کیا ٹیکنیکل ٹرم ہے، خیر ہمارے ہاں تو بڑی بڑی ٹرمز ویسے ہی یوز ہوتی رہتی ہیں، تو ہمیں ایک ٹرم دے دیا کہ سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، ویسے ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ویسے تو پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ نیتن کا کھڑا ہونا ہی کافی تھا، لیکن پھر بھی صدر ٹرمپ نے یہ کہنا ضروری سمجھا کہ اسرائیل کو میری مکمل حمایت حاصل ہے۔ اگر حماس نے اس معاہدے کی مخالفت کی یا اسے تسلیم نہ کیا یا اسے مسترد کیا تو میں حماس کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں مکمل تعاون کروں گا نیتن کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے، حماس کے خاتمے کے لیے۔ یہ وہ دھمکی تھی جو انہوں نے لگائی۔ اس دھمکی کے بعد آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا بیلنسڈ قسم کا معاہدہ ہوگا۔ اس معاہدے میں صدر ٹرمپ مسلمان ممالک کو کیا لالچ دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں غزہ میں جو بھی تعمیر نو ہوگی اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، اس کی ذمہ داری لوں گا۔ حماس کو منانے کی ذمہ داری انہوں نے مسلم اور عرب ممالک کو دی ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے متعلق کہا ہے کہ وہ اس معاہدے سے متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایران بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قطعاً ایک غیر فوجی علاقہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی اگلے سانس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز بھی یہاں تعینات ہوں گی۔ معاہدے کی ایک اہم شق یہ ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ صدر نیتن نے وزیر اعظم قطر کو فون کیا ہے، ان کے ساتھ معذرت کی ہے، اور معذرت کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معذرت کی وجہ صدر ٹرمپ ہیں، کیونکہ قطر الائی ہے صدر ٹرمپ کا، تو صدر ٹرمپ نے کہا ہوگا کم از کم میری تو عزت رکھو، اس سے تو معذرت کر لو کہ تم نے حملہ کیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ تو نیتن نے صرف اور صرف صدر ٹرمپ کی عزت رکھنے کے لیے فون کیا، ادروائز وہ اتنے ویل بینگ نہیں ہے کہ کچھ کر کے بعد وہ کسی سے معذرت کریں۔ اگر اس معاہدے کو غور سے دیکھا ہے تو یہ انتہائی یک طرفہ بلکہ ظالمانہ معاہدہ ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست قرار دیا جائے، ہوا اس کے بالکل الٹ ہے۔ دنیا نے، خاص طور پہ مسلم ممالک نے، فلسطین کی غیر آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ مطلب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ فلسطین آزاد نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف اور صرف ایک انتظامی حکومت ہوگی، یہاں کوئی آزادی نہیں ہوگی، فلسطین ایک آزاد ریاست نہیں ہوگا۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ غزہ کے تمام انتظامی امور کو ایک اتھارٹی نے چلانا ہے جس کا نام ہے غزہ نیشنل اتھارٹی، جس کے صدر ہوں گے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مطلب ہے نیتن یاہو۔ نہ جانے کیا سوچ کے مسلمانوں نے اس معاہدے کو تسلیم کیا ہے، اور سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ کیا فلسطین اور حماس اس معاہدے کو تسلیم کریں گے؟ کیا فلسطینی اور حماس اسرائیل پہ یقین کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ فلسطینی اگر یقین کریں گے تو مسلمان رہنماؤں پہ کریں گے، جو اس دفعہ شاید انہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اسرائیل اور امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے۔ مسلمان ممالک، خاص طور پہ سعودیہ، ٹرکی اور پاکستان کے رہنماؤں کا فرض ہے کہ آج جو وعدے غزہ کے مسلمانوں سے کیے جا رہے ہیں کل وہ پورے بھی کیے جائیں۔ اگر آج وہ حماس کی گارنٹی امریکہ اور اسرائیل کو دے رہے ہیں تو اسرائیل اور امریکہ کی گارنٹی بھی حماس کو دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ مجھے ایمان کی حد تک میرا یقین ہے کہ اسرائیلی کبھی اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں۔
مریم نواز 150 الیکٹرک بسوں کے افتتاح کے لیے فیصل آباد گئیں. وہاں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے حسب معمول اپنی خوب تعریفیں کی, پی ٹی آئی پہ خوب تنقید کی, لیکن اس دفعہ ان کا ہدف صرف پی ٹی آئی نہیں تھا. اس دفعہ انہوں نے سندھ حکومت کے بھی لتے لیے, خاص طور پہ شرجیل انعام میمن کے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی, میں ان کی عزت کرتی ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی ہے. مریم نواز آپ ٹریپ ہو گئی ہیں. سندھ والے بڑے ہی سمجھدار سیاستدان ہیں, انہوں نے آپ کو آپ کے بیانیے میں ہی ٹریپ کر لیا ہے. آپ ہر وقت یہ پنجاب 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 کرتی رہتی ہیں, پنجاب کا شور بچاتی رہتی ہیں. تو آپ تو گھر سے نکلی تھی پاکستان کا پی ایم بننے کے لیے, تو اب پنجاب کہاں سے رہ گیا, باقی پاکستان کہاں ہے؟ آپ سندھ کی بات کیوں نہیں کرتی؟ آپ سندھ کو برا بھلا کہتی ہیں. آپ کہتی ہیں جو پنجاب کی طرف دیکھے گا میں اس کی انگلی توڑ دوں گی. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ نے سندھ سے کبھی الیکشن لڑا فرض کیا, اور آپ ادھر گئیں, ادھر جا کے آپ کا یہ ویژول چل رہا ہو کہ آپ کہتے ہیں میں انگلی توڑ دوں گی, میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی, تو اس کا امیج کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی ووٹ دے گا سندھ سے؟ آپ کو کوئی بلوچستان سے ووٹ دے گا؟ آپ کو کوئی سرحد سے ووٹ دے گا؟ کوئی ووٹ نہیں دے گا. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی پنجاب 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 کرنا بند کر دیں, پاکستان 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 کریں. آپ کے والد صاحب بھی ایک سٹیج تک پنجاب پنجاب کرتے تھے, اس کے بعد انہوں نے پاکستان 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 شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد ہی وہ لیڈر بنے تھے. اور اگر آپ نے انگلیاں توڑنی ہیں اور سر پھاڑنے ہیں تو جو سرحدوں سے باہر ہمارے دشمن ہیں ان کا سر پھاڑیں, ان کی انگلیاں توڑیں. یہ آپ کے اب کراچی میں, سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں ان لوگوں کو کوئی تڑیاں مت دیں پلیز. آپ لوگ بھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما گزرے ہیں مشکل وقت سے. ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلم لیگ نون کھڑی رہی, اور آج مشکل وقت آیا تو ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان نہیں تھا. مریم نواز, اس سوال کا جواب شاید میرے منہ سے آپ کو برا لگے, سو میری گزارش ہے کہ آپ خواجہ آصف اور سعد رفیق صاحب کو بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ جو نواز شریف باہر تھے اور یہ پیچھے مومنٹ چلانا چاہتے تو کیا حال تھا. میں نے خود ان کے منہ سے 20 پروگراموں میں سنا ہے کہ یہ منتیں کرتے تھے لوگوں کی کہ آئیں, آ کے جلسوں میں شرکت کریں, اور کوئی نہیں آتا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کا جب استقبال کرنے جانا تھا, جب نواز شریف ایک دو آئے تھے اور آ کے چلے گئے تھے, 20 لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تھے. یہ آن ریکارڈ ہے, یہ حامد میر کے پروگرام میں سعد رفیق نے بھی کہا ہے اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ بندے ہی نہیں جمع ہوتے تھے, ہنسی کی مومنٹ چلان دے. یہ لفظ تھے خواجہ آصف کے, بندے ہی اکٹھے نہیں ہوتے تھے, اسی نواز شریف کی مومنٹ چلان دے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ سیسا پہ دیوار بن جاتے ہیں. بھائی بی آئی ایس پی کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی, غریب لوگوں کا چلو ایک مہینے کا ان کا, لیکن بی آئی ایس پی دیتا ہے 10,000 روپیہ. مریم نواز نے ایک ایک سیلاب زدگان کو یا ایک ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے کھو بیٹھا ہے, اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا, اس کو مریم نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. مریم نواز نے 10 لاکھ دینے ہیں. اگر یہ کسی بھی دنیا کے اور ملک میں وزیر اعلیٰ یہ بات کہے نا تو اس سے استعفیٰ ڈیمانڈ کریں گے کہ اس نے کہاں سے دینے ہیں 10 لاکھ روپے, یہ لوگوں کے پیسے ہیں. تو اس طرح مت کہا کریں کہ مریم نواز نے 10 لاکھ دینے ہیں. یہ واقعی ایسی بات ہے جس پہ استعفیٰ دینا پڑے دنیا میں کسی بھی مہذب ملک میں وزیر اعلیٰ کو, جو آپ یہ باتیں کر دیتی ہیں. آپ کہیں کہ حکومت پنجاب 10 لاکھ روپے دے گی, مریم نواز نہیں دے گی. شہباز شریف پہ تنقید کس بات کی دی جا رہی ہے کہ بڑے سیلاب آ گئے تو عالمی دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے. پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے, ہمیں کشکول لے کے نہیں گھومنا چاہیے, لیکن یہ بات آپ ہمیں مت سمجھائیں, یہ بات آپ جا کے سمجھائیں پاکستان کے پرائم منسٹر کو, جو آپ کے چاچا بھی ہیں, انہیں بتائیں کہ کشکول لے کے نہیں گھوما جاتا, کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر مانگنے آ گئے ہو. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, وہ یہ کہتے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری, جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جعلی ڈگری کے الزام پر کام کرنے سے روک دیا تھا, انہیں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے دوبارہ بحال کر دیا ہے. وہ آج سے اپنے عدالتی فرائض ادا کرنا شروع کر دیں گے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیل منیر ملک نے دلائل دیے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ضمانت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جج کے خلاف الزامات کی تحقیقات سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قبل از وقت اور غیر منصفانہ ہے. بینچ نے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس سے استفسار کیا کہ ان کے اپنے اعتراضات کے باوجود یہ اس کیس پہ کیسے نمبر لگ گیا. بڑی خوش آئند بات ہے یہ, بہت بروقت. ایک تو بروقت فیصلہ ہوا کہ سیم ڈے فیصلہ ہو گیا, پہلی ہی پیشی میں فیصلہ ہو گیا. عام طور پہ عمومی خیال یہی تھا کہ اس کو لٹکا دیا جائے گا اس کیس کو, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج ہی کیس لگا, آج ہی دلائل ہوئے اور آج ہی فیصلہ ہو گیا.
اس دفعہ کا ایشیا کپ کرکٹ کی وجہ سے نہیں، کنٹروورسیز کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. کبھی کسی نے کسی کا ہاتھ نہیں ملایا، کبھی کسی نے کسی کو خلاف ٹویٹ کر دیا، کبھی کسی نے کسی سے معافی نہیں مانگی، کبھی کسی نے کسی کو گن فائر 6 کر دیے، کبھی کسی نے 6 رافیل گرا دیے. ہر طرح کا دھما چوکڑی گراؤنڈ کے اندر بھی ہوتی رہی اور باہر بھی ہوتی رہی، اور ٹویٹوں کی جنگ ہوتی رہی. محسن نقوی صاحب نے تو کتنے ہی ٹویٹ داغ دیے. اس کے جواب میں مودی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ داغا جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کھیل کے میدان میں بھی نتیجہ وہی، انڈیا جیت گیا، نتیجہ وہی 6-0 سے. آپ کا تو کوئی ایسے بھی کر دے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ پنجابی کا محاورہ ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں کہ ماں مر گئی. تو آپ کی وہ جس کو کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہے محاورہ ہے، اس کو سمجھیں کہ وہ ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی ایسے بھی کر دینا، کوئی ایسے بھی کر دے تو آپ لوگ تو فارغ ہو جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ جیت گئے. وہ پرانے بابے ہوتے ہیں نا جن کو ہار ہضم ہی نہیں ہوتی ہے بالکل، تو ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے. بھئی 10 تاریخ کو آپ ہارے تھے، اس بات کو یقین کر لیں. اٹھا کے نا صفحے لکھیں، پلٹیں، جا کے اپنے آرمی چیف سے ملیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ 10 مئی کو ہارے تھے. پھر جناب ایک ٹویٹ کیا محسن نقوی صاحب نے کہ جنگ کو کھیل میں گھسیٹنا صرف مایوسی کو ظاہر کرتا ہے اور کھیل کی روح کو بدنام کرتا ہے. پھر ایک فائنل جیتنے کے بعد سوریا کمار یادیو نے ایک ٹویٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کھیل ختم ہو جائے تو چیمپئن یاد رہتے ہیں، نہ کہ کپ کے ساتھ تصویر. بڑی ٹریجڈی ہوئی بیچاروں کے ساتھ. وہ پہلی دفعہ کپتان بنے تھے، وہ کپ جیتے، انہوں نے کپ اٹھانا تھا، محسن نقوی نے انہوں کو کپ دینا تھا، ان کی تصویریں کھینچنی تھی، پھر ساری دنیا میں وہ چھپنی تھی اخباروں میں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کو بورڈ نے منع کر دیا کہ آپ نے کپ نہیں لینا. ظاہر ہے بورڈ نہیں منع کیا ہوگا، بورڈ کا فیصلہ ہوگا کپ نہیں لینا انڈین، یا مودی جی کا فیصلہ ہوگا کپ نہیں لینا. نقوی صاحب سے کہنے لگے کہ میں کسی پاکستانی سیاستدان سے کپ نہیں لوں گا. ادھر محسن نقوی بھی اڑ گئے. انہوں نے کہا کپ دوں گا تو میں دوں گا اور کوئی نہیں دے گا، کیونکہ ان کی وجہ بھی سوریا کمار یادیو والی بھی تھی. وہ بھی پہلی دفعہ کسی کو کپ دے رہے تھے. خیر کافی کنٹروورسی ہوئی، کافی کوشش کی کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن سارٹ آؤٹ نہ ہو سکا اور محسن صاحب کپ اور میڈل اٹھا کر اسٹیڈیم سے باہر روانہ ہو گئے. اس لیے میں ان کو مین آف دی میچ کہتا ہوں. میں کسی اور کو مین آف دی میچ نہیں کہوں گا، کسی پلیئر کو مین آف دی میچ نہیں دوں گا. میں محسن نقوی صاحب کو اس بات پہ مین آف دی میچ دوں گا کہ انہوں نے کیا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. انہوں نے پاکستانی ٹیم جو اس وقت خراب ترین پرفارمنس دے رہی ہے اس کی طرف سے توجہ ہی ہٹا دی ہے. انہوں نے ساری توجہ جو پولیٹیکل اینگل پہ شفٹ کر دی ہے، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کرکٹ کا کیا حال کیا ہے. 2022 کا ایشیا کپ لیتے ہیں. ایشیا کپ 2022 میں 18.57 کی ایوریج سے ہمارے پلیئرز نے رنز بنائے اور ہمارا سٹرائک ریٹ تھا 119.78، جس پہ بہت شور مچا. کہا یہ بہت کم ہے، اور کم ہے بھی یہ. جس پہ بہت شور مچا، کہا کہ ٹیم میں سے پلیئر نکالو، خاص طور بابر اعظم، رضوان کو نکالو، یہ بڑے ہی خود غرض پلیئر ہیں، صرف اپنے لیے کھیلتے ہیں، اس لیے ہٹر لے کے آؤ. اور آپ ہٹر لے کے آئے. آپ کو کرکٹ ان کو پتہ نہیں تھا. جو کچھ کہا آپ کو میڈیا میں ادھر ادھر دوستوں نے ادھر ادھر آپ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوست ویسے ہی کراچی کا میڈیا زیادہ جو لاہور کے پلیئر سے خلاف رہتا ہے. تو خیر آپ جب ہٹر لے کے آئے اور 2025 میں صورتحال یہ ہے کہ ایوریج کم ہو کے 18.38 ہو گئی ہے اور سٹرائک ریٹ 117.42 ہو گیا. یعنی کہ جب وہ نکمے پلیئر تھے بابر اور رضوان جن کی ایوریج 50-50 تھی، جنہوں نے میری یادداشت کے مطابق کم از کم 3 دفعہ 200 کی پارٹنرشپ کی ہے، ان کو نکال دیا آپ نے اور آپ پنچ ہٹر لے کے آئے. آپ نے کہا کمال پلیئر لے کے آؤں گا اور اب ان کی ایوریج ہی ہے. اب پاکستان مسلسل ہار رہا ہے. آپ صرف ریکارڈ دیکھ لیں کہ جب آپ آئے تھے تب کیا پاکستانی ٹیم کی حالت تھی اور اب کیا حالت ہے. میں آپ کو ایوریج بتاتا ہوں جن پلیئرز کو آپ نے نکالا ہوا ہے. آپ نے نکالا ہوا ہے جناب بابر اعظم کو نکالا ہوا ہے. اس کی ایوریج ہے اوور آل ایوریج 39.83 اور سٹرائک ریٹ ہے 129.22 اور اس کا آخری 2 سال کا جو ہے وہ 133.21 ہے. اور آپ نے اس کو نکالا ہوا ہے. اس کی جگہ آپ نے کپتان بنایا ہے جن صاحب کو، اس کا سٹرائک ریٹ 80 ہے اس وقت ٹیم میں کسی کا سٹرائک ریٹ 133 نہیں ہے جو بابر اعظم کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو کرکٹ کا بالکل نہیں پتہ ہے. آپ نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں آپ سے بحث کر سکتا ہوں، بہت لمبی بحث کر سکتا ہوں، لیکن بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کرکٹ کی جان چھوڑ دیں، پالیٹکس کریں، کرکٹ کی جان بالکل چھوڑ دیجئے، استعفیٰ دیجئے اور گھر جائیے، تاکہ پاکستانی کرکٹ اگر بہتر ہو سکتی ہے تو ہو جائے. آپ کے انڈر نہیں ہو سکتی، آپ کے نیچے بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات نجم سیٹھی نے بھی ایک پروگرام میں کہی ہے. وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم سلیکشن جو ہوتی ہے نا وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی بالکل ابھی بھی. وہ کہتے ہیں ایک پرچی آتی ہے اور محسن نقوی صاحب ٹیم سلیکٹ کر لیتے ہیں. محسن نقوی صاحب مطلب کرکٹ بورڈ محسن نقوی ہی ہے نا اس وقت، تو کرکٹ بورڈ یا محسن نقوی ٹیم میں اس بندے کو ٹیم میں ڈال دیتا ہے. یہ نجم سیٹھی الزام لگا رہے ہیں. تو بھائی آپ سے صرف ایک ریکویسٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کرکٹ کا پیچھا چھوڑ دیں اور جانے سے پہلے جائیں بابر اعظم کے گھر، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں اور پاکستانی کرکٹ کا پیچھا چھوڑیں خدا کے لیے. ٹاک از لائیو، لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.